افریقی ملک کینیا کے جزیرے لامو سے روانگی کے موقع پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے گفتگو کرتے ہوئے مدنی خبروں کو بتایا۔ ہمارا سفر شروع ہونے لگا ہے آئی لینڈ لامو سے سی یو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، دین و دنیا کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے، نیکی کے کام کرنے کی اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادھر سی یو جزیرے میں مقامی عاشقان رسول کی جانب سے منعقدہ مختلف محافل میں رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ شرکت کی اور دعا بھی کروائی۔ اسی دوران سی یو جزیرے پر مدفون حضرت سیدتنا رقیہ بنت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری دی اور اصالہ ثواب کے لیے دعا اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ اس موقع پر رکن شورا نے مدنی خبروں کو بتایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں قبرستان ہے، یہاں کی زمین سخت ہے، زمین کھودی نہیں جاتی، زمین کاٹی جاتی ہے۔ یہ پتھر کاٹنے کے بعد پھر قبر تیار کی جاتی ہے۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد باقاعدہ سے پتھر رکھ کے اس کے اوپر بھی قبر بنانے کے لیے پتھر رکھے جاتے ہیں۔ یہ قبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جس قبر پر ہم اس وقت موجود ہیں، ان کا پورا شجرہ لکھا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ بہت بڑی عالمہ تھیں، تقریباً 60 سال ان کی عمر تھی۔ کبھی دن میں، کبھی عصر کے بعد، کبھی ظہر کے بعد، کبھی فجر کے بعد، مختلف اوقات میں ان کی طرف سے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہی بیان کرتی رہتی تھیں۔ یہاں والے بتاتے ہیں کہ ہر درس میں نئی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ساری زندگی اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت کا پیغام دیتے دیتے ہی گزر گئی، اور اسی کیفیت میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ اور جس جگہ پہ ہم موجود ہیں، ایک درخت اس طرف ہے اور ایک درخت اس طرف ہے۔ یہ درخت بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت ہی کا پتہ دیتے ہیں۔ اب ان کی کیفیتیں دیکھیں، یہ نیچے ان کی جڑیں ہیں، تو یہ سارے نظارے دیکھنے کے بعد زبان پر یہی آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دین متین کی خدمت کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔